موجودہ حکومت کی کوششوں سے IMF پروگرام دوبارہ پٹری پر آ گیا ہے۔ نوے جائزے کے لیے مذاکرات اب حتمی مرحلے پر ہیں۔ ملک کی معاشی صورتحال اب استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وزارت خزانہ کی ملک میں اقتصادی ایمرجنسی کی تجویز کے حوالے سے زیر گردش خبروں کی تردید۔ کہا اقتصادی ایمرجنسی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں، پاکستان کا سری لنکا سے موازنہ کرنا بھی بالکل نامناسب ہے۔ موجودہ مشکل معاشی صورتحال روس یوکرین جنگ، عالمی کساد بازاری اور حالیہ سیلاب کا نتیجہ ہے۔ حکومت اس طرح کے بیرونی عوامل کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی امریکہ، برطانیہ اور چین کے سفراء سے الگ الگ اہم ملاقاتیں۔ سیلاب کے نقصانات، بحالی اور آباد کاری کے کاموں پر اخراجات سے متعلق اعتماد میں لیا۔ مشکل وقت میں مدد کی اپیل۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ نے سفراء کو بتایا کہ متاثرین کی بحالی کے لیے $16 ارب خرچ ہوں گے۔ پاکستان نے قرض ری شیڈیول اور رول اوور کرنے کے ساتھ ساتھ نئے قرض جاری کرنے پر بھی بات چیت کی۔ مشکل حالات میں IMF کی طرف سے پروگرام جاری رکھنے کی سخت شرائط بھی بات چیت کا حصہ رہیں۔ چین، امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان کو سیلاب کے نقصانات سے نمٹنے میں ہر ممکن مدد کا یقین دلا دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ IMF پروگرام میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن IMF کا ہر مطالبہ آنکھیں بند کر کے نہیں مان سکتے۔ پاکستان کے فوری ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے۔ ماہرین معیشت کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا اس وقت IMF سے قسط ملنا اور پروگرام مکمل کرنا ملک کی معیشت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ حکومت کو اسے یقینی بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے اور توانائی کی بچت کی بھی ضرورت ہے تاکہ ملک اس بحران سے نکل سکے۔ لاہور اور ملتان سمیت ملک کے کئی علاقوں میں گہری دھند۔ موٹر وے M5 ملتان سے سکھر تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان اور خانیوال سے شورکوٹ تک بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند۔ موٹر وے پولیس کے ڈرائیور سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر، کراچی دوسرے نمبر پر۔ لاہور اور دیگر شہروں میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کو آفت قرار دے دیا۔ تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ شہریوں کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسپتالوں میں مریضوں کی لائن لگ گئی۔ حلق میں خراش اور آنکھوں میں جلن کی شکایات، سانس لینے میں دشواری، نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کے امراض بڑھ گئے۔ کراچی کی آلودہ فضا بھی توجہ طلب۔ حاملہ خواتین کے لیے اسموگ انتہائی خطرناک ہے، گائنیکالوجسٹ نے خبردار کر دیا۔ طبی ماہرین کے مطابق آکسیجن کی کمی آنے والے بچے کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بچہ موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہے۔ ملک کے کئی شہروں میں گیس کی قلت، شہری مہنگی LPG اور لکڑی استعمال کرنے پر مجبور۔ شہری کہتے ہیں بچے صبح ناشتہ کیے بغیر اسکول جاتے ہیں، بڑے بھی بھوکے پیٹ کام پر چلے جاتے ہیں۔ صبح، دوپہر، شام ہوٹل سے مہنگا کھانا کیسے منگوائیں؟ گیس فراہم کرنے کا مطالبہ۔ 4 مہینے بعد بھی میہڑ کے متعدد دیہات پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ شہر آنے جانے کے لیے کشتی واحد ذریعہ۔ مہنگا کرایہ متاثرین کی مشکلات کم نہیں ہونے دے رہا۔ رات کو ایمرجنسی ہو جائے تو اسپتال لانے کے لیے کشتی بھی میسر نہیں۔ میرپور خاص کے گاؤں کوہلی مول چند میں متاثرین کی واپسی۔ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں کی تعمیر شروع کر دی۔ امن کے دشمنوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا واضح اور دو ٹوک اعلان۔ کہا قبائلی عوام اور سیکیورٹی فورسز کی بے شمار قربانیوں کے باعث ریاست کی عملداری قائم ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کامیابی ملی انہیں ضائع کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ قوم کے تعاون سے دیر پا امن و استحکام کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف کی ضلع خیبر کی وادی تیرہ کے دورے پر گفتگو۔ جنرل عاصم منیر نے پاک افغان سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ دن گزارا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا بھی دورہ کیا۔ آپریشنل امور، ٹریننگ اور فارمیشن کے امور پر بریفنگ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کسی اتحادی کی بات اچھی نہ لگے تو کارکن نظر انداز کریں۔ اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن لینتھ پر نہیں ہو سکتی۔ ریاست قوم کو ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کے انتخاب کا موقع دے۔ ہمارے بعض لوگ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے گھبرا رہے ہیں، لیکن اس اقدام سے ہماری مقبولیت کم نہیں ہوگی۔ عمران خان کو منفی سیاست ترک کرنی چاہیے۔ انہوں نے جہاں اتنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے وہاں یہ بھی تسلیم کر لیں کہ انہوں نے اسمبلی چھوڑ کر غلطی کی۔ اسمبلیوں میں واپس آئیں اور انتخابی اصلاحات کے پیکج پر کام کریں تاکہ اگلے انتخابات میں تنازع پیدا نہ ہو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا کہ ہمیں کم از کم 10 سال کا استحکام چاہیے۔ سیاست میں 2020 ترک کر کے ٹیسٹ کرکٹ والا ٹیمپرمنٹ اپنانا ہوگا۔
عمران خان نے ملک کو مارشل لاء سے بچا لیا، پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا دعویٰ، بولے عمران خان نے صدر عارف علوی سے سمری پر دستخط کا نہ کہا ہوتا تو ملک میں مارشل لاء لگ جاتا۔ مانا کہ سابق فوجی سربراہ جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کو غیر معمولی طور پر سپورٹ کیا مگر مشکلات بھی کھڑی کی۔ کہا پی ٹی آئی فوج کی نئی قیادت سے کوئی مسئلہ نہیں چاہتی۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے کہا ہے پرویز الہی سے راستے جدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ عمران خان سے کہا تھا کہ اگر لانگ مارچ کا پہلا ایجنڈا مہنگائی رکھا جائے تو وہ لانگ مارچ میں شرکت کو تیار ہیں۔ الیکشن سے کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا غریبوں کو ٹماٹر سستا ملے گا؟ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات چیت۔ صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج۔ ایف آئی آر میں وقار احمد، خرم احمد اور طارق وسیع نامزد۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق ارشد شریف قتل کی ایف آئی آر آج عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ طلب کی ہے۔ سیکرٹری خارجہ کو کینیا میں ہونے والی تحقیقات پر عدالت کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ گزشتہ روز عدالت نے ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قتل سے متعلق عوام کو بہت خدشات ہیں۔ سوشل میڈیا میں کس کس پر انگلی نہیں اٹھائی گئی، جو پوزیشن آف اتھارٹی پر ہیں ان پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے صحافی ارشد شریف کے قتل کی ایف آئی آر پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا ایف آئی آر ارشد شریف کی والدہ کی مدعیت میں درج ہونی چاہیے، کسی اور کا حق نہیں کہ وہ ایف آئی آر درج کرائے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی امریکی سفیر سے ملاقات کے سوال پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکی حکام مختلف سیاسی فریقین اور عہدیداران سے ملتے رہتے ہیں، کسی گروپ یا انفرادی شخص کی کسی امریکی عہدیدار سے ملاقات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل فواد چودھری نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے امریکی سفارت خانے میں 1 on 1 1 گھنٹہ طویل ملاقات کی تھی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کسانوں کی گندم کی کھڑی فصل پر ہل چلوا دیے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں اور زمین مالکان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ متاثرین کے بچے اور خواتین بھی احتجاج میں شامل ہو گئے۔ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے روڈا کو صرف اس زمین پر کام کی اجازت دی تھی جہاں زمین کا ریٹ ایوارڈ ہو چکا تھا۔ راوی اربن سٹی کی تعمیر پر لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے رکھا ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی عمران خان کے دور حکومت میں قائم کی گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا افتتاح کیا بلکہ اس کی پروموشن بھی کی تھی، لیکن حکومت جانے کے بعد اب عمران خان نے ریئل اسٹیٹ کو سب سے بڑا مافیا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کے خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے منصوبے کے لیے کسانوں کو اراضی کی قیمت ادا کر چکا ہے۔ ترجمان راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ ادائیگی کے بعد اراضی لی، منصوبے کو اسٹیٹ لینڈ مافیا کے ذریعے ہتھیانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ کراچی کے علاقے جیکب لائن میں 12 سال کی لڑکی زیادتی کے بعد قتل، پوسٹ مارٹم میں زیادتی کی تصدیق، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق واردات کے وقت لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ لڑکی کا چچا واردات کے بعد سے غائب۔ لڑکی کے والد کو بھی نشے کے عادی بھائی پر شک ہے۔ پولیس نے مشکوک ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی ہی میں بلدیہ ٹاؤن میں خاتون سے بیگ لوٹنے کے دوران مبینہ طور پر اغوا کی گئی 11 روز کی بچی کا بھی اب تک کچھ معلوم نہ ہو سکا، تلاش جاری۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں وائی بلاک کے قریب فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، پولیس نے دیرینہ دشمنی کا شبہ ظاہر کر دیا۔ شنگھائی پل سے لڑکی نے مبینہ طور پر چھلانگ لگا دی، لڑکی تشویشناک حالت میں جنرل ہسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق لڑکی بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی، تلخ کلامی پر پل سے چھلانگ لگائی۔ رہنما تحریک انصاف شہباز گل کی طبیعت خراب، سروسز ہاسپٹل لاہور میں داخل ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق شہباز گل کو کچھ دنوں سے سانس کی تکلیف اور کھانسی تھی۔ وفاقی وزیر سیاسی امور ایاز صادق نے نواز شریف کی جنوری میں وطن واپسی کی خبر دے دی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پارٹی آرگنائز کرنے اور امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا کام میاں محمد نواز شریف ہی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے درمیان تکرار کی باز گشت۔ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے کی جانب سے بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شاپنگ مال، ڈی سیل کر دیا گیا۔ مال سیل کرنے پر تاجروں نے جناح ایونیو بلاک کر دی تھی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو مافیا قرار دے دیا، جنگل کا قانون رائج ہونے کا الزام لگا دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر عطا اللہ تارڑ سردار تنویر پر برس پڑے، کہا ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وزیر اعظم سے تو تکار کریں، اجازت ملے تو سردار تنویر الیاس اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکیں، وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے۔
अपनी हाउसिंग सोसाइटी और शॉपिंग मॉल का NOC लेना चाहते थे। महकमा खुराक पंजाब की फूल नगर के नवाही इलाके गग्गा में कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर काम करने वाली आटा फैक्ट्री पकड़ी गई, मशीनरी भी कब्जे में ले ली गई। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का कहना है कि मुलजिमान सरकारी आटा दुकानों से सस्ते दामों खरीद कर उसे रिफाइन करते और महंगे दामों दीगर सूबों को सप्लाई करते थे। फैक्ट्री मालिक, सुपरवाइजर और सहूलतकार के खिलाफ मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो की जानिब से 5 नए कोऑर्डिनेटर्स नामजद। बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटर्स की तादाद 17 हो गई। बलूचिस्तान काबीना में 14 वजीर और 5 मुशीर भी शामिल हैं। कोयटा में गैस प्रेशर की कमी और सड़कों के काम में ताखीर का मामला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सीनियर GM सुई सदर्न गैस कंपनी को कल तलब कर लिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन, GMNHA, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोयटा डेवलपमेंट पैकेज भी तलब। भारत मजहबी आज़ादी का एहतराम करे। मजहबी आज़ादी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भारत तक पहुँचाते रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। कहा, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने हासिल शुदा हक़ाइक़ में भारत को लिस्ट में शामिल न करने का फैसला किया, मगर इसके बावजूद उन इशूज़ पर भारत से गुफ्तगू करते रहेंगे। अमरीका ने मजहबी आज़ादी की ब्लैक लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर खुद मुख्तार अमरीकी कमीशन की सिफारिश भी नज़रअंदाज कर दी। पुर्तगाल ने स्विट्ज़रलैंड को टेनिस स्कोर से शिकस्त दे दी। 1 के मुकाबले में 6 गोल से आउटक्लास करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच में रोनाल्डो की जगह फर्स्ट 11 का हिस्सा बनने वाले गोनकेलो रेमोस जारी वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक बनाने में कामयाब। फातेह टीम के दीगर गोल पीपे, रफाइल गेरेरो और लियाओ ने स्कोर किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपसेट, स्पेन टूर्नामेंट से बाहर। मराकश ने स्पेन को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में इजाफी वक्त में भी कोई गोल न हो सका। मैच का फैसला पेनाल्टी किक्स पर हुआ। मराकश की टीम ने पेनाल्टी किक्स पर 3 गोल किए। स्पेन की टीम तीनों पेनाल्टी किक्स पर गोल करने में नाकाम रही। टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए पाक इंग्लैंड टीमें मुल्तान पहुंच गईं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज प्रैक्टिस के बजाय आराम करेंगी। इंजर्ड फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सीरीज से बाहर। मोहम्मद अब्बास को मुतबादिल के तौर पर शामिल किए जाने का इम्कान। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान मुल्तान की बोसन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला वापस ले लिया गया। CPO के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। बोसन रोड बंद होने से 16 कॉलेज, 4 यूनिवर्सिटीज़ और 123 स्कूल्स बंद करने पड़ जाते। तलबा की तालीम मुतासिर होती। मुल्तान की अब्दाली रोड और डेरा अड्डा रोड 7 दिन के लिए बंद रहेगी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़ा जारी ना करने पर पाकिस्तान की मजम्मत। इवेंट 5 से 17 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि भारत खेलों में सियासत को लाया है। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। भारत को मुस्तकबिल में मेज़बानी देने पर पाबंदी लग सकती है। चीन के सदर शी जिनपिंग आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। चीनी सदर सऊदी अरब में क़याम के दौरान चीन अरब सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान में ज़ेर हिरासत लड़की की हलाकत के खिलाफ 2.5 माह से जारी मुजाहिरों के बाद ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानी सकाफती निज़ाम की तामीर नौ की हिमायत कर दी। ईरान की सकाफती काउंसिल से मुलाकात में जोर दिया कि मुल्क के सकाफती ढांचे में इनकलाब लाने की ज़रूरत है। ईरान में हिजाब कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार लड़की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरे 17 सितंबर से जारी हैं। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और धचका। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन टैक्स फ्रॉड स्कीम में मुजरिम करार। धोखाधड़ी पर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को $16 लाख जुर्माने का सामना। साबिक सदर की कंपनी के मुलाजमीन ने अपार्टमेंट और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स नहीं दिया। ट्रंप मुकदमे का हिस्सा नहीं थे। ट्रंप ने मुकदमे को सियासी करार दिया था। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। बरतानिया में स्ट्रेप ए इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। नए बैक्टीरिया इन्फेक्शन से अब तक 8 बच्चे इंतकाल कर चुके। मरने वालों में एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्चा भी शामिल। वार्निंग जारी। स्ट्रेप ए इन्फेक्शन की अलामात में हलक की खराश, जिल्द का इन्फेक्शन शामिल, बुखार भी हो सकता है। न्यूटन में बरतानवी शाह चार्ल्स की तरफ अंडा फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार। अंडा फेंकने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 20 बरस है। शाह चार्ल्स को थोड़ी देर के लिए टाउन हॉल के बाहर जमा अफराद से दूर कर दिया गया था। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की 6ठी बरसी। करियर के अरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। खुद को तबलीग की राह पर डाला। नातिया कलाम पढ़कर फिर दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को एक तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे।